یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ ان اللہ والوں کا ہے جنہوں نے ہمارے دین کی خاطر ہم تک دین پہنچانے کی خاطر بہت ہی زیادہ مشقتیں برداشت کی۔ انہوں نے اپنا گھر بار نہیں دیکھا، بیوی بچے نہیں دیکھے، صرف دیکھا ہے تو اللہ کا راستہ اور اللہ کا دین دیکھا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نعمت گھر بیٹھے بن مانگے مل گئی ہے۔ اللہ کا دین ہمیں کتابوں میں لکھا لکھایا مل گیا ہے، اسی لیے ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے اور ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے صحابہ اور تابعین یعنی صحابہ کے شاگرد اور تبع تابعین یعنی صحابہ کے شاگردوں کے شاگرد کے طرز عمل اور دین پھیلانے کے واقعات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں دین کی قدر ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ دین ہم تک کن مشقتوں سے ہو کر پہنچا ہے۔ تو اسی طرح فروخ تابعین میں سے ہیں۔ بیوی حاملہ تھی، کہنے لگے اللہ کے راستے میں جانے کی آواز لگ رہی ہے، چلا جاؤں کہ نہ جاؤں؟ بیوی کہنے لگی کہ میں تو حاملہ ہوں، کہ اگر آپ چلے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ تو کہا تو اور تیرا حمل اللہ کے حوالے۔ بیوی کو 30,000 درہم دے کر گئے اور یہ کہا کہ یہ تو خرچہ رکھ، اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں۔ تو چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیار ہو کر نکل گئے۔ کتنی ہی خزائیں آئیں، بہاریں آئیں، کتنے دن صبح سے شام میں بدلے، شام ڈھل کر صبح میں بدلی، لیکن فروخ نہ آیا۔ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10، 20، 25، 27، 29، 30 سال گزر گئے، لیکن فروخ واپس نہ آیا۔ ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی، فروخ لوٹ کے نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ ایک دن بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہو گئے، پراگندہ حال، شکستہ حال، بڑھاپے کے آثار اور اپنے گھوڑے پر چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت رات کا سماں تھا۔ 30 برس میں تو ایک نسل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پریشان ہیں کہ کوئی مجھے پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا، وہ مر گئی یا زندہ ہے، یعنی میری بیوی مر گئی یا زندہ ہے، کیا ہوا یا کیا بنا، گھر وہی ہے کہ بدل گیا؟ انہوں نے پریشانیوں میں مبتلا پریشان گھر کے دروازے پر پہنچے، پہچانا کہ دروازہ تو وہی ہے، تو لہٰذا میرا گھر بھی یہی ہوگا۔ تو ایسے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گھوڑے کی آواز اور اپنی آواز، ہتھیاروں کی آواز سے بیٹا بیدار ہو گیا۔ دیکھا ایک بڑے میاں چاند کی چاندی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بیٹے نے یہ دیکھا تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لپکے، گریبان سے پکڑ لیا کہ جان کے دشمن، تجھے شرم نہیں آئی؟ بڑھاپے میں مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو گئے ہو۔ تو جب وہ جوان تھا، جب اس نے ایک دم جھٹکا دیا اور جھنجھوڑا تو فروخ ڈر سے گھبرا گئے، سمجھے شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، کہ میرا گھر بک گیا ہے، کوئی اور آ کر اس گھر میں رہنے لگا ہے۔ تو لہٰذا اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہ میں بغیر اجازت گھر کے اندر آ گیا، تو کہنے لگے بیٹا غلطی ہو گئی ہے، معاف کرنا، میں سمجھا کہ میرا ہی گھر ہے۔ تو بیٹے کو اور غصہ چڑھ کر آیا، کہنے لگا اچھا ایک غلطی کی اور اب اپنا گھر ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، چلو ابھی میں تجھے لے کر قاضی کے پاس چلتا ہوں، تیرے لیے وہی سزا تجویز کرے گا۔ اب وہ چڑھ رہا ہے اور یہ دب رہے ہیں، ادھر بڑھاپا ہے، ادھر جوانی ہے، ادھر سفروں نے مار دیا، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئیں، لیکن بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اس کے شک بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ میرا گھر ہے یا کسی اور کا ہے۔ تو ایسے ہی اسی کشمکش میں باپ بیٹا جھگڑ رہے تھے تو اوپر سے ماں کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو فروخ کا چہرہ بیوی کی طرف اور بیٹے کی پشت بیوی کی طرف تھی، تو 30 سال کے دریچے کھل گئے۔ بڑھاپے کی جھریوں میں فروخ کا چمکتا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس کی ایک چیخ نکل آئی، اے ربیہ، او ربیہ! تو ربیہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ میری ماں کو کیا ہو گیا ہے۔ دیکھا تو اوپر کھڑی ہوئی ہیں اور آوازیں لگا رہی ہیں، اے ربیہ کیا ہوا اماں؟ تو وہ بولی کہ دروازے پر کون آیا ہے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں کون آیا ہے، لیکن اپنا گھر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ماں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی کہ ظالم، یہ تیرا باپ ہے،
باپ سے ہی لڑ پڑا۔ یہ تیرا باپ وہ باپ ہے جس کے لیے تیری ماں کی جوانی گزر گئی، اس کی رات دن میں ڈھل گئی، بال جس کے چاندی بن گئے۔ یہ وہ تیرا باپ ہے کہ جس کے لیے میں نے ساری زندگی کاٹ لی۔ تو گویا کہ اس وقت تو تصویریں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ربیہ نے یہ سنا تو باپ سے بغل گیر ہو گیا اور رونے لگا، معافی مانگنے لگا۔ تو رو رہے ہیں، معافی نامے ہو رہے ہیں، رات کارگزاری سنانے میں گزار دی۔ صبح فجر کی اذان پر اٹھے اور کہنے لگے، ربیہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا وہ تو اذان سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، تو لہٰذا کہنے لگے کہ میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ مسجد نبوی پاس ہی تھی گئے تو نماز تو ہو چکی تھی، اپنی نماز پڑھی اور روزہ اطہر اس وقت مسجد سے باہر ہوا کرتا تھا۔ تو روزہ کے سامنے گئے اور صلاۃ اور سلام پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے جو ہی مسجد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا ہے۔ ایک نوجوان حدیث پڑھا رہے ہیں، دور سے دیکھا نظر کمزور تھی، پتہ ہی نہ چلا کون ہے، اس لیے ادھر ہی پیچھے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کا درس ختم ہو رہا ہے۔ جب فارغ ہو گئے تو برابر والے سے کہا، بیٹا بتانا یہ جو کون تھا درس دے رہا تھا؟ اس نے کہا، آپ نہیں جانتے؟ آپ مجھے لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں۔ تو فروخ نے جواب دیا کہ واقعی میں مدینے کا تو ہوں، لیکن بڑی دیر سے آیا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو پڑھا رہے تھے یہ کون تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ ربیہ ہیں، مالک کے استاد، سفیان ثوری کے استاد، امام ابو حنیفہ کے استاد۔ وہ اپنے جوش میں کہے جا رہا تھا۔ تو سنتے سنتے کہنے لگے، بیٹا ذرا یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا، اس کے باپ کا نام فروخ تھا، اللہ کے راستے میں چلا گیا اور ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا۔ پھر اب آپ گھر میں آئے اور بیگم سے پوچھا، میں نے تمہیں 30,000 درہم دے کر گیا تھا، وہ تم نے کیا کی؟ تو بیوی نے کہا، میں نے آپ کے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں خرچ کر دیے۔ تو بیوی کا یہ جواب سن کر بولے کہ واقعی تم نے صحیح جگہ پر لگائی۔